بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور پر نور سید سربراہ حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کریم رب سے دعا ہے، مولا کریمہ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور آیا ایک آدمی شہر کے آخری کوشش سے دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ، اس نے آ کر بتایا موسیٰ، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے فاخرج، نکل جائیے، انی لک من الناصحین، یہاں سے آپ نکل جائیے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منھا، بس آپ نکلے وہاں سے، خائفا یترقب، وہاں سے ڈرتے ہوئے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتے ہوئے۔ قال، عرض کی رب نجنی من القوم الظالمین، عرض کی مولا کریمہ بچا لے مجھے ظلم و ستم کرنے والوں سے، ظالم قوم سے بچا لے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، جب آپ روانہ ہوئے نا مدین کی جانب تو دل میں کہنے لگے، قال، یہ کہنے لگے، عسیٰ، مجھے امید ہے، ربی، میرا رب، ان یہدینی سواء السبیل، میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، اور جب مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا وہاں پر لوگوں کا ایک گروہ ہے، ہجوم ہے، جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ وجد من دونہم، اب یہاں پہ بہت پیاری بات ہے، اور دیکھیں اس گروہ سے الگ تھلگ کیا چیزیں، من دونہم امرأتین تذودان، دو عورتیں دیکھی اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے تھے۔ قال ما خطبکما، آپ نے پوچھا تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی، ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے، حتی یصدر الرعاء، جب تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائے۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما ثم تولی الی الظل، تو آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریوڑ کو، پھر واپس آ کے سایہ کی طرف آگے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور عرض کرنے لگے مولا کریمہ واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، کچھ دیر بعد آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے، وہ جو عورتیں کھڑی تھی نا، پہلے تو ایک ہجوم تھا، سارے پانی مرد تھے پلا رہے تھے، دو عورتیں تھیں جو اپنا ریوڑ روکے ہوئے تھیں لیکن سائڈ پہ کھڑی تھی، تو جیسے شریف اور حیادار لوگ پوچھتے ہیں ایسے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ اب اپنی باری آئے گی تو پلائیں گے۔ تو یہ مرد تھے، آگے بڑھ کے پانی پلا دیا، اور پانی پلا کے اپنا کام پورا کر کے سائڈ پہ چلے جائے۔ اب وہاں ان دونوں میں سے ایک عورت آتی ہے، جو دو بہنیں تھیں ان میں سے، آتی کیسے انداز سے، علی استحیاء، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا سے چلتی ہوئی۔ مردوں کی نظریں بڑی تیز ہوتی، میں آپ کو بتاؤں، جو شرم و حیا کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں نا، مردوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور عورت کی شان بھی یہ ہے کہ وہ حیا کے ساتھ چلے۔ قرآن کریم ہمیں بولنے کا سٹائل بھی سکھاتا ہے اور چلنے کا بھی، کیسے عورتوں کو چلنا چاہیے، حیا کے ساتھ۔
قالت، وہ جو حیا سے چلتی چلتی آئی تھی نا، اس نے آ کر کہا انی ابی یدعوک، کہ میرے والد تمہیں بلاتے ہیں. پیچھے بتایا تھا ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو چکے ہوں تو ہم عورتوں کو بھی کوئی کام کرنا پڑے تو حیا کے دائرے کے اندر، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے ہم کام کر سکتے ہیں، بھلے بکریاں چرانے والا ہی کیوں نہ ہو. اور میں خود کتنے لوگوں کو جانتی ہوں بہت ہی حیا کے ساتھ وہ بکریاں چرا کے اپنے گھر والوں کا اور اپنا پیٹ پال رہے ہوتے، چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا رہے ہوتے. اس کے علاوہ بھی کوئی کام ہے جو کیے جا سکتے، لیکن حیا کے ساتھ، ذہن میں رکھیے، حیا کے ساتھ. لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا، تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے نا، اس کا تمہیں معاوضہ دے. نیک لوگ فری کام کر کے خوش نہیں ہوتے، نہ ہی فری کام کروا کے خوش ہوتے ہیں. نیک لوگ جب فری کام کرتے ہیں تو اللہ کی رضا ان کا مقصود ہوتا ہے، ریوارڈ نہیں چاہیے ہوتا. لیکن جن کو فری میں کام ان کا ہو جاتا ہے تو وہ بھی اس کو ضائع نہیں کرتے. ہم تو فری والے لوگ ہیں نا، ہمارا دل کرتے سب کچھ فری ہو، دین کا کام ہو فری ہو، سب کچھ فری ہو، بس فری 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 فری، اور پھر اس کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے نا ایسی بات. تو کہا کہ کل جو آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا نا، اس کا معاوضہ دینے کے لیے کون بلا رہے؟ والد موت. فلما جاء، بس جب آپ ان کے پاس آئے، وقص علیہ القصص، اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا، قال لا تخف، انہوں نے سونی تسلی دیتی ہو کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے. تو یہ تسلی کا انداز بھی کتنا سونا. اور پیچھے ہم نے کیا سیکھا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرنا چاہیے ہوتے، لیکن اگر کوئی بندہ کر رہا ہو تو اس سے بہتر ریوارڈ دینے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ہم تو اس تاڑ میں لگے رہتے ہیں نا کہ کوئی زمین بھی بیچے، کوئی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اور جب معاذ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے نا تو دونوں لوگ گھاٹے میں نہیں رہتے. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا کہ والد محترم اسے نوکر رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ یہ ہے، یعنی وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، دیانتدار بھی ہو. یہ وہ عورتیں ہیں. دیکھیں یہ عورتوں کا ذہن بڑا چلتا ہے. کیا فرمائے کہ جو نوکر ہو ایسا نہ کمزور، ایسا نہ رکھ لو کہ تمہیں اس کا نوکر رہنا پڑے. قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا کہ والد محترم اسے نوکر رکھ لیجیے. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ یہ ہے، یعنی وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، دیانتدار بھی ہو. یہ وہ عورتیں ہیں. دیکھیں یہ عورتوں کا ذہن بڑا چلتا ہے. کیا فرمائے کہ جو نوکر ہو ایسا نہ کمزور، ایسا نہ رکھ لو کہ تمہیں اس کا نوکر رہنا پڑے، بلکہ ایسا ہو طاقتور بھی ہو لیکن دیانتدار بھی ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں عورتوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. تو ہمیں اس میں سے جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ ہم نے بھی نوٹ بھی کرنے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے. قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں اپنی ان دو جو بچیاں ان دو میں سے کسی ایک کے ساتھ، علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج، بشرط یہ کہ تم میری خدمت کرو، یعنی تو میری خدمت کرے. کتنے سال؟ 8 سال تک. 8 سال اچھا خاصا وقت ہوتا ہے. ایک جاب بھی مل جاتی، لیکن دوسرا کیا کہ اس کا معاوضہ یہ ہے کہ تمہیں بیٹی دی جائے گی. اچھی اگر عورت مل رہی ہو تو محنت کرے میں حرج نہیں ہوتا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر تم پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں. ستجدنی انشاء اللہ، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا تو نیک لوگوں سے، من الصالحین، جو وعدہ ایفا کرتے ہیں، یہ صالح لوگ ہوتے ہیں. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذالک بینی و بینک، یہ بات میری اور آپ کے درمیان طے پا گئی. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان دو میعادوں سے جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیے اس پر نگہبان ہیں. فلما قضا موسیٰ، پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجل یعنی جو میعاد مقرر تھی وہ پوری کر دی. وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا،
اور وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کے تو آپ نے دیکھا طور کے ایک طرف آگ. قال لأہلہم کثوا، آپ نے فرمایا اپنے اہل خانہ سے کہ تم یہاں ٹھہرو. انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا آگے لے آؤں، او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے تاپ سکو. سردی ہے تو تمہیں ٹھنڈ پہنچے. شوہروں کا اپنی بیویوں کا خیال تو بہت ہوتا ہے نا. فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن، بس جب آپ وہاں گے تو آواز آئی وادی کے دائیں کنارے سے، فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، اس بابرکت مقام میں ایک درخت ہے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بلا شبہ میں ہوں اللہ جو رب العالمین ہے. ان القی عصاک، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو. فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا. کیا چیز؟ عصا، جیسے وہ سانپ ہو. آپ پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے. انسان ہے نا، انسان کے اندر یعنی فطرت میں ان چیزوں کا ڈر تو ہوتا ہے نا. قرآن کریم کہتے صرف اللہ سے ڈرو، یہ ڈر ہے فطرت کا. اب کہیں کہ یہ شرک ہو گیا، ایک نبی تو شرک سے پاک ہے نا. لیکن کیا ہوا کہ وہ فطری ڈر تھا. سانپ سے وہ تھوڑا پیچھے آواز آئی، یا موسیٰ، موسیٰ اقبل ولا تخف، سامنے اور ڈرو نہیں. انک من الآمنین، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو. اسلک یدک فی جیبک، اب سنو ایک اور کام ہے، اپنا ہاتھ ڈالو اپنی گریبان میں. تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہو بغیر کسی تکلیف کے. وضمم الیک جناحک من الرہب، اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے. فذانک برہانان من ربک، ہاتھ کا دوسرا کام شروع ہو گیا. سینے پہ ہاتھ رکھو، سارا خوف چلا جائے گا. یہ دو دلیلیں ہیں من ربک تمہارے رب کی طرف سے، الی فرعون وملائہ، اور اس کے درباریوں کی طرف جانا ہے، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں. تو یہ تیاری کی فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جانے کے لیے. قال، آپ نے عرض کی، رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، بڑے لوگوں کا اپنا خوف بھی تو ہوتا ہے نا. آپ نے عرض کی، مولا کریمہ میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں. وأخی ہارون، اور میرا بھائی ہارون. وهو افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اس سے بھی فارسل معی، بھیج دے میرا مددگار بنا کے. رد ان یصدقونی، تاکہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنشد عضدک بأخیک، ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو. کس کے ذریعے سے؟ تیرے بھائی سے. ونجعل لکما سلطانا، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ، ایسی شوکت، فلا یصلون الیکما، کہ وہ تمہیں یعنی فرعونی اور اس کے سردار تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے. بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے باعث. انتما، تم دونوں. ومن اتبعکم الغالبون، فرمایا تم اور تمہارے پیروکاری غالب آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو. بھائی اگر ساتھ ہوں تو واقعی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. ابھی جو غلط ٹرینڈ چلتا جا رہا ہے بہت ہی غلط ہے. کیا کہا جاتا ہے کہ کسی کے ہاں جاب کرنا بہتر ہے اپنے کے ساتھ جاب کرنے سے، یعنی مل کے کام کرنے سے بہتر ہے کسی کے ہاں کام کر لیے جائے. یہ بھی بہت غلط بات ہے. اور اسی طرح جس نے ورکر رکھنے ہوں یا کام کروانا ہے وہ بھی کیا کہتے ہیں، غیروں کو رکھ لو، بہتر ہے اپنوں کو رکھنے سے. یہ کتنا غلط طریقہ ہے. اگر اس طرح اپنوں سے خالی نقصان ہی ہوا کرتا، حضرت موسیٰ دعا نہ کرتے اور پھر اللہ قبول نہ کرتا. اللہ نے فرمایا تیرے بھائی کے ذریعے سے آپ کو طاقت ملے گی. اس سے ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں اپنوں کا بھلا بھی سوچنا چاہیے. اور اللہ اپنوں کے ذریعے انسان کو کامیابیاں دیتا ہے، طاقتوں کو مضبوط کرتا ہے، دشمنوں کے ہاتھ پڑنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. ہاں اگر کان اپنے ہوں تو. وَمَنِ اتَّبَعَكُمُ الْغَالِبُونَ، تو کیا رب نے فرمایا
کہ تم اور تمہارے پیروکاری غالب آئیں گے. فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب آئے فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری روشن نشانیاں لے کر، قالوا ما ھذا الا سحر مفترا، تو انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر کیا ہے، جادو، کھڑا ہوا جادو، جھوٹا جادو. وما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اور ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد کے زمانے میں. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی، میرا رب، عالم، خوب جانتا، بما جاء بالہدی من عندی، اسے جس کی بارگاہ سے نور ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا. وما تکون له عاقبۃ الدار، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا. بے شک انہ لا یفلح الظالمون، کیا فرمایا کہ بے شک با مراد نہیں ہوتے جو ظلم و ستم کرنے والے ہوتے ہیں. ہاں، فلاح کن کو ملتی ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہوتے ہیں، جو متقی لوگ ہوتے ہیں. وقال فرعون، یہ سن کر فرعون نے کہا، یا ایھا الملا، اے دیکھو درباریو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے. اللہ نے طاقت دی تو خود ہی خدا بن بیٹھا، بد نصیب. فاوقد لی، پس آگ جلا میرے لیے. یا حامان، اے سن حامان، علی الطین فاجعل لی صرعا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اے حامان، اور اس پر سن اینٹیں پکوا. کیا آگ جلا، اس پر اینٹیں پکوا میرے لیے، پھر ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کے میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا. وانی لأظنہ من الکاذبین، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق، اور تکبر کیا اس نے اور اس کے فوجوں نے زمین میں نہ حق انہوں نے کیا. وظنوا انہم الینا لا یرجعون، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا. فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، بس ہم نے پکڑ لی اسے اور اس کے لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کو. گھر بھی اس کو مارا جا سکتا تھا، ایک ایک کر کے بھی مارا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی شان دیکھیے، وہی سمندر ان کو رستہ دیتا ہے اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے سمندر میں ڈال کے اکٹھے ایک ہی دفعہ گندگی پلیدگی کو ختم کر دیا. یہ انجام کیا ان لوگوں کا. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز حشر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. وَأَتَبْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی ہے، ان گندے لوگوں کے پیچھے بھی لعنت لگا دی ہے، قیامت تک ان پہ لعنتیں برستی رہیں گی. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار ملعونوں میں ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی نافرمان قوموں کو. یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت افروز و ہدا اور سراپے ہدایت و رحمہ اور رحمت تھی. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. یہ کتاب اس لیے تھی، پہلے ہلاک کیا، سارا کوئی دکھایا تجربے کی، دیکھو یہ دیکھو کیا ہوا، اور اب پھر کتاب پھر بھی کہا یہ بصائر للناس، بصیرت افروز ہے لوگوں کے لیے، اور سراپا حیات اور ہدایت اور رحمت، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. وما كنت بجانب الغربی، اور آپ نہیں تھے طور کی مغربی سمت میں. اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے. وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، لیکن ہم نے پیدا فرمائی کئی قومیں یکے بعد دیگرے اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا. وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، ان پر، اور انہوں نے عہد خداوندی بھلا دیا
اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے، تتلو علیہم آیاتنا، تاکہ آپ پڑھ کر سناتے انہیں ہماری آیتیں، ولکننا کننا مرسلین، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے تھے، وما کنت بجانب الطور، اور آپ اس وقت طور کے کنارے پر نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی تھی، ولکن رحمتا من ربک، لیکن یہ آپ کے رب کی معاذ رحمت ہی تو ہے، لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر، کہ اس نے آپ کو ان حالات پر آگاہ کر دیا تاکہ آپ قہر الہی سے ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس ابھی ما آتاہم من نذیر، یہ کیا ہوا، ما آتاہم من نذیر، جن کے پاس ابھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، من قبل، آپ سے پہلے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے، ولولا ان تصیبہم مصیبہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے، فیقولو، تو وہ یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، لولا ارسلت الینا، کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول، فنتبع آیاتک، تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی، ونکون من المؤمنین، اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ یہ کریم رب وجہ بتا رہا ہے، فلما جاءہم الحق من عندنا، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جناب سے، تو وہ قالو، کہنے لگے، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کیوں نہ دیے گئے انہیں اس قسم کے معجزے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ ان ابکاروں سے پوچھو تو سی، اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے کہا تھا نا موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وقالوا انا بکل کافرون، نیز انہوں نے کہا ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی انہوں نے کہا تھا۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ، آپ فرمائیے تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے، وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جو زیادہ ہدایت بخشے یا ہدایت بخشو ان دونوں یعنی قرآن اور تورات سے، تو میں اس کی پیروی کروں گا۔ کیا کیا، اتبعوا ان کنتم صادقین، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو، تو لاؤ تم یہ چیزیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ قبول نہ کریں نا آپ کے ارشاد کو، فَاعْلَمْ، تو جان لو، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہی سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی ہدایت، کسی رہنمائی کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن کو، ظالم قوم کو، ظالم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمَ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، جن کو ہم نے عطا فرمائی نا کتاب، نزول قرآن سے پہلے کی بات ہو رہی، ہم بھی یؤمنون، وہ اس پر ایمان لائیں، وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب یہ ان کے سامنے پڑھی جاتے ہیں، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ایمان لے آئے، انہ الحق من ربنا انا كنا من قبلہ مسلمین، ہم ایمان لے آئے اس کے ساتھ، کیوں؟ بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم اس سے پہلے ہی مان چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين، یہ لوگ ہیں جنہیں دیا گیا تھا ان کا اجر ایک دفعہ نہیں، مرتين، 2 مرتبہ، وجہ بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ويدرؤون بالحسنة السيئة، اور وہ دور کرتے ہیں نیکی کے ساتھ برائی کو، ومما رزقناهم ينفقون، نیز اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا ہے نا خرچ کرتے ہیں، ان کے مائنڈ میں یہ اللہ نے دیے اس لیے اس کے راستے میں دے رہے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اور جب وہ سنتے ہیں نا کسی بےہودہ بات کو تو چسکے نہیں لگاتے، وہ کیا کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے عنہ اس سے، وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، ہم نیکیاں کر کے بہت نیک نہیں ہو جاتے، دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے نہیں وہ دیکھتے، بلکہ کیا انداز ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے انداز، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم سلامت رہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنے کے خواہاں نہیں ہیں، جاہلوں سے الجھنا یہ بھی بڑی ضلالت کی بات ہوتی ہے۔
پہلے کوشش کریں، لیکن دیکھیں جب یہ ماننے والا ہے ہی کوئی نہیں، جائے لے، اس کے دل و دماغ میں تو غلط بات ہی بیٹھی ہوئی ہے، رہنے دو اس کو. انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتی جس کو آپ پسند کریں. محبوب چاہتے تھے نا ہر ایک کے لیے ہدایت، لیکن اللہ نے بڑی سونی تسلی دی، محبوبہ رہنے دو. ولکن اللہ یہدی من یشاء، ساری بات اپنی طرف کر دی. البتہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وہ عالم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کو. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم اتباع کریں ہدایت کا آپ کی معیت میں، آپ کے ساتھ میں، تو ہمیں اچک لیا جائے گا ہمارے ملک سے. اولم نمکن لہم حرما، تو کیا ہم نے بسا نہیں دی انہیں حرم میں جو آمنا، جو امن والا ہے. یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، کھینچے چلے آتے ہیں اس کی طرف ہر قسم کے پھل. اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے سمجھا رہے، یہ رزق ہے نا ہماری طرف سے. مکہ میں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا تھا ادھر سارا کچھ تو ملتا ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت کچھ نہیں جانتی. ہم تو ہماری نظر پھر بھی پھلوں تک ہی رہتی ہے نا، ایسی بات. ہماری نظر یہ کیوں نہیں جاتی کہ جہاں کھیتی باڑی بھی نہیں تھی اللہ وہاں پہنچا سکتے ہیں. اللہ رازق ہے، اللہ ہر جگہ پہنچا سکتے. بندے کا کام تو خالی محنت کرنا ہوتا ہے نا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے کتنی شہر برباد کر دی جب وہ فخر کرنے لگے اپنی خوشحالی پہ. ہم بھی ایسا کریں، غلط بات ہے. ہاں، جب خوشحالی اللہ دے نا تو بندے کو جھک جانا چاہیے. فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ، بس یہ ہیں ان کے گھر جن میں سکونت نہیں کی گئی ان کے بعد، ایسے وہ ویران پڑے. الا قلیلا، مگر بہت کم عرصہ. وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور آخرکار ہم ہی تو ان کے وارث بنے. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا ایسے ہی بستیوں کو یہاں تک کہ بھیجے پہلے ان کے مرکزی شہر میں کوئی رسول، پھر یتلو علیہم آیاتنا، پڑھ کر سنائے وہاں کے رہنے والوں کو ہماری آیتیں. وما کننا مہلک القری الا، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو مگر یہ کہ اہلها ظالمون، مگر ان کے جو بسنے والے ہیں زیادہ ہی ظالم ہیں. اس وجہ سے وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو چیز دی گئی ہے نا تمہیں تو یہ سامان ہے دنیوی زندگی کا، سامان ہے دنیوی زندگی کا. وزینت، اور اس کی زیب و زینت ہے. تو سنو وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نا وہ بہتر بھی ہے، دیر پر بھی. افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ افمن وعدنا، تم غرض سوچو تو صحیح، ذرا سوچو وہ نیک بخت جن کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا. وعدنا وعدن حسنا، ایسا وعدہ نہیں، وعدہ کیا بہت ہی اچھا وعدہ. فهو لاقیہ کما متعنا متاع الحیات الدنیا، بہت اچھا سا وعدہ، اور وہ اس کے پانے والا بھی ہے، اور وہ اس کے پانے والا بھی ہے. اس بدبخت کی مانند ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے. ثم ہوا یوم القیامت من المخترین، پھر وہ اس چند روزہ آسائش کے بعد روز قیامت مجرموں کے کٹہرے میں پیش کیا جائے گا. پچھلی کیا بات ہے کہ اچھے عمل کا کون جزا دے گا؟ اللہ دوہرا دیتا ہے خوش قسمتوں کو، اور جو دنیا میں ہی پھنس جاتے ہیں اس کا انجام کتنا ہوتا ہے بروز قیامت؟ وہ مجرموں کے کٹہرے میں ہوتا ہے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا. فَيَقُولُ أَيْنَ الشُّرَكَاءُ، کہ کہاں ہیں وہ شریک، الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے. قال الذين حق عليهم القول، کہیں گے وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا. ربنا، اے سونے کریم ربا، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا. اب تو انہوں نے سارا دیکھ لیا نا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں بھی گمراہ کیا جسے ہم خود گمراہ ہوئے. تبرأنا الیک، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف متوجہ ہوئے. ما کانوا ایانا یعبدون، اور وہ ہماری پوجا نہیں کیا کرتے تھے. وقیل ادعوا شرکاءکم، اور انہیں کہا جائے گا اب پکارو نا اپنے شریکوں کو. فدعوہم فلم یستجیبوا لہم، تو وہ انہیں پکاریں گے لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دے گے. ورأوا العذاب، اب کیا ہوگا؟ اب تو انہوں نے عذاب جو دیکھ لیا ہوگا نا.
جواب نہیں دیں گے اور دیکھ لیں گے عذاب کو. لو انم کانوا یہتدون، کیا اچھا ہوتا اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے. اب تو سزا کو دیکھ لیا، اب کیا فائدہ ربنا ربنا کہنے کا. کاش وہ پہلے ہی کہہ دیتے ربنا، مان لی ہم نے تیری، تو پھر فائدہ ہوتا نا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اس دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا انہیں. فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، انہیں پھر پوچھے گا تم کیا جواب دیے تھا ہمارے رسولوں کو، جب رسول جو تمہارے پاس آئے تھے کیا جواب دیے تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَسَاءَلُونَ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن، بس وہ مارے دہشت کے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھ سکیں گے. ابھی تو زبانیں چلاتے ہیں پھر کچھ نہ پوچھ سکیں گے. فَأَمَّا مَنْ طَابَ، تو وہ جس نے ابھی توبہ کر لی، وآمنا، اور ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے. سونا رب یہ بھی کہہ رہے تو وہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، فعصا، یقیناً وہ ان یکون من المفلحین، وہ کامیاب کامران لوگوں میں ہوگا. وربک یخلق ما یشاء ویختار، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے اور پسند فرماتا ہے جس سے چاہتا ہے. ما کان لہم الخیارہ، نہیں ہے انہیں کچھ اختیار. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے، برتر ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، جو وہ چھپائے ہوئے ہیں ان کو، یعنی جو سینوں میں چھپا ہوا ہے نا، اس گن کو بھی مالک دیکھ رہا ہے اور جو ظاہر ہے وہ بھی. ہم ذرا اپنا تو سوچیں، ہم لوگوں کے سامنے تو بڑا نیک بنتے ہیں نا، دل کرتا ہے لوگ ہمیں نیک کہیں، تو کیا ہم من کے ستھرے لوگ ہیں؟ یاد رکھیے جو من کے ستھرے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے لیے نیک بنتے ہیں، اللہ ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں. آپ خود مجھے بتائیں کیا عارضی طور پہ لوگوں کے سامنے اپنی زبان سے نیک کہلوانا چاہتے ہیں یا صحیح کا کام کریں گے؟ انشاءاللہ یقیناً ہم لوگ اللہ کے سامنے جب نیک ہوں گے تو لوگوں کی زبانوں پہ خود بخود جاری ہو جائے گا. اللہ دونوں جانوں کی اس نے دیکھتا ہے. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. وہ سونا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ، اسی کو زیبائیں ہر قسم کی تعریف دنیا میں، وَالْآخِرَةِ، آخرت میں، وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ فرمائیے بھلا اتنا تو سوچو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات ہمیشہ کے لیے، کتنی بڑی بات ہے، لیل سرمدا، ہمیشہ کے لیے رات بنا دے تو کتنی گھٹن ہو. الی یوم القیامہ، قیامت تک. من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی ہے، یاتیکم بالضیاء، جو لا دے تمہیں روشنی. افلا تسمعون، کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ اتنی بڑی بات بھی سن نہیں رہے ہو؟ ہے کوئی نہیں. قل ارأیتم، فرمائیے بھلا تم اتنا تو سوچو، ان جعل اللہ علیکم النہار، اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہارا سرمدا، پیچھے کیا تھا؟ لیل سرمدا، یہی تھا نا، یا نہارا سرمدا، ہمیشہ کے لیے اگر دن ہی بن جائے، الی یوم القیامہ، قیامت تک. من الہ غیر اللہ، ہے کوئی خدا اللہ کے علاوہ؟ یأتیکم باللیل تسکنون فی، جو لا دے تمہیں رات جس میں تم آرام کر سکو. افلا تبصرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے، کیا تم اتنا بھی نظر نہیں آتا. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل، اور معاذ اپنی رحمت سے اس نے بنا دیے تمہارے لیے رات کو. اگر رات نہ بناتا تو غریبوں سے کام لے لے کے لوگ جھلنا کر دیتے. والنہار لتسکنوا فی، اور پھر دن کو تاکہ تم آرام کرو. لتسکنوا فی، تم تلاش کرو، رات کو آرام کرو اور دن کو اللہ کا رزق تلاش کرو. ولتبتغوا من فضلہ، اس کا رزق تلاش کرو دن میں، اس کا فضل تلاش کرو دن میں. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. لگاتار دن ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، اگر لگاتار رات ہوتی تو کتنا مشکل ہوتا. ابھی کتنا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بھی بنو. یہ نہ ہو کہ خالی دن کو تو آپ لگے رہو رزق کے پیچھے، رات کو سونے کے پیچھے. نہیں، یہ جو رات اور دن آتا ہے نا، تم اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرو. سونے مولا اتنی سونی روشنی دی ہے، بغیر بل کے ہم سارا کام تیری روشنی میں کر لیتے، اور اتنی خوبصورت رات، اتنی خوبصورت ٹھنڈی رات سونے کے لیے. تو اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ سوچا کرو تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ،
اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے گا فیقول این شرکاء، فرمائے کہاں ہیں وہ جنہیں تم نے میرا شریک خیال کیا، الذین کنتم تزعمون، ان کے تم لوگوں کا کیا تصور تھا کہ میرا شریک خیال کیا کرتے تھے، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم نکالیں گے ہر امت سے گواہ، فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، پھر ان امتوں کو ہم کہیں گے لے او اپنی دلیل، فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے کہ بے شک حق اللہ تعالیٰ کے لیے، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو افترا وہ باندھا کرتے تھے۔ ان قارون، بے شک قارون کان من قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، اس نے کیا کیا، فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی ان پر، وآتیناہ من الکنوز، رب ذوالجلال فرما رہے ہم نے دے دیے تھے اسے اتنے خزانے، یہاں سے بہت زیادہ دولت کا آپ خود اندازہ لگائیے، قرآن کریم تذکرہ کرے اتنی زیادہ دولت، ما ان مفاتحہ، کہ ان کی چابیاں، جو اس کے خزانوں کی چابیاں تھی وہ اتنی زیادہ تھیں کہ اس کے بوجھ سے لتنوء بالعصبہ، عصبہ کہتے ہیں 10 یا 15 کی جماعت کو کہتے ہیں، اولي القوہ، یعنی ان چابیوں کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ وہ جو عصبہ تھا نا، ایک جتھا تھا طاقتور، ان کی کمروں کو وہ بوجھ سے جھکا دیتی تھی۔ اب تالے کتنے زیادہ ہوں گے، اور پھر وہ جو رومز تھے ان کے اندر دولت کتنی زیادہ ہوگی، آپ خود ذرا سوچئے۔ اذ قال له قومه، جب کہا اسے اس کی قوم نے، لا تفرح، زیادہ نہ خوش ہو، ان اللہ لا يحب الفارحین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا اترانے والوں کو، وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، اور طلب کر اس مال سے، اس دولت سے جو دیا ہے تجھے کریم رب نے، کیا طلب کر، آخرت کا گھر طلب کر، اس سے اپنی آخرت کو اچھا کر، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور نہ بھول جا اپنے حصے کو دنیا سے، دنیا میں جو اپنے لیے کچھ کرے گا، جیسے صحابہ کو پوچھا گیا کہ میرے صحابہ آپ کو بتائیے آپ کو اپنا مال پیارا ہے یا دوسروں کا، تو عرض کرنے لگے محبوبہ ہر ایک کو اپنا پیارا ہوتا، ہمیں بھی اپنا پیارا ہے، فرمایا آپ کا اپنا وہ ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کر جاتے ہو، باقی تو ورثہ ہے، بعد والوں کی مرضی جدھر کریں۔ تو یہاں بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے کچھ کر جو، احسن، اور یہ بھی کیا، احسان کیا کرو، کس پر، غریبوں پر، کما احسن اللہ علیک، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان فرمایا ہے، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور نہ خواہش کر فتنہ فساد کی ملک میں، ان اللہ لا يحب المفسدین، یقیناً اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا فساد برپا کرنے والوں کو، قال انما اوتیت علی علم عندی، وہ کہنے لگا مجھے دی گئی یہ دولت، یہ ثروت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، کس کو کریڈٹ دیا، اپنے علم کو، اپنی محنت کو سارا کریڈٹ دیا، اولم یعلم ان اللہ، کیا اس مغرور کو اتنا بھی علم نہیں، قد اہلک من قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر ڈالی اس سے پہلے، من القرون، کتنی قومیں ہیں جو ہلاک ہو گئی اس سے پہلے، من ہوا اشد منہ قوہ، جو اس سے قوت میں کہیں زیادہ سخت تھی، وہ اکثر جمع، اور دولت جمع کرنے میں بھی کہیں زیادہ تھی، اب ان کے پاس کتنا زیادہ ہوگا، ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور نہیں دریافت کیجیے یا کیے جائیں گے مجرموں سے ان کے گناہ پوچھے نہیں جائیں گے، فخرج علی قوم فی زینت، الغرض ایک دن وہ نکلا اپنے قوم کے سامنے بڑی زیب و زینت کے ساتھ، قال، کہنے لگا، الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو آرزو مند تھے دنیاوی زندگی کے، اب اس کا مال دیکھے جو دنیاوی زندگی کے آرزو کرنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا، یا لیت، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی اس قسم کا مال و دولت، جاہ و جلال نصیب ہوتا، جیسے اوتی قارون، جیسے قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، واقعی وہ تو بڑا خوش نصیب ہے، دنیا کے لوگ سطحی سوچوں والوں نے کیا کہا، تو بڑا خوش نصیب ہے، وقال، اور کہا، الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا، یعنی اور کہا ان لوگوں نے جنہیں
اس دنیا کی بے ثباتی کا علم دیا گیا تھا، دنیا فانی ہے اس کا علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ، صد افسوس تمہاری عقل پر، ایسی باتیں کرتے ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لے آیا، وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان کے ساتھ اس نے عمل صالح کیے، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور نہیں مرحمت کی جاتی یہ نعمت سوائے صبر کرنے والوں کے۔ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے اس کا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بس ہم نے غرق کر دیا اسے بھی اور اس کے گھر کو بھی، کدھر، زمین میں دھنسا دیا، فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، تو نہ تھی اس کے حامیوں کی کوئی جماعت جو اس وقت اس کی مدد کرتی اللہ تعالی کے مقابلے میں، فما کان من المنتصرین، اور وہ خود بھی اپنا انتقام نہ لے سکا، اور نہ لے سکا وہ انتقام۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کی ان لوگوں نے جو کل تک اس کے مرتبے کی آرزو کر رہے تھے، جسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا، یقولون، یہ کہتے ہوئے آرزو کر رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اوہو اب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وسعت دیتا ہے رزق کو، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تنگ کر دیتا ہے، لولا امن اللہ علینا، پھر انہوں نے کیا کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا، لَخَسَفَ بِنَا، تو ہمیں بھی زمین میں گاڑ دیتا اللہ، وَيْكَأَنَّهُ، اوہو اب پتہ چلا، لا یفلح الکافرون، کہ کفار تو بامراد نہیں ہوتے۔ تلک الدار الآخرہ، یہ آخرت کا گھر، اللہ فرما رہا ہے، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض، کہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس کی نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے جو خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی، ذرا سوچیے، ولا فسادا، اور نہ فساد برپا کرنے کی، والعاقبۃ للمتقین، سوچو لوگو انجام اس کا اچھا ہے یا اچھا انجام ہے پرہیزگاروں کا، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام کن کا ہے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی کو بھی بہت زیادہ اللہ پاک نے مال و دولت دیا ہوا تھا، وہ تو اتنا زیادہ نکالتے تھے، اتنے اونٹ اور پتہ نہیں کتنی زیادہ، جب بھی ضرورت ہوتی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب بھی اعلان ہوتا تھا کہ اب اللہ کے راستے میں دو، تو سب سے آگے آگے وہ ہوتے تھے۔ تو پھر ایک دن وہ بھی آئے جب محبوب کے ہاتھ اٹھے، اور کیا فرمایا کہ اب کوئی چیز عثمان کو دوزخ میں نہیں لے جا سکے گی، اس کے مال کی وجہ سے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یاد رکھیے، بندے کا وہی مال ہوتا ہے جو وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آخرت کے لیے کچھ کر جاتا ہے۔ ابھی لوگوں کے پاس بہت علم ہے، بہت زیادہ دولت ہے، اور علم بھی کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ صرف دولت کمانے کے لیے اور دولت بڑھانے کے لیے، پھر بھی اندر کی جو ہرس ہے وہ ختم نہیں ہو رہی۔ اور ابھی ایک پوسٹ میں نے پڑھی تھی، حیران ہو کے، اور واقعی ایسا ہے کہ اس کے خزانوں کی تو اتنی چابیاں تھیں، لیکن اب بھی اتنے زیادہ خزانے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے کارڈ ہیں جس کے ذریعے وہ پنچ کرتے ہیں اور سارے خزانے باہر آ جاتے ہیں۔ اللہ رزق دے، اللہ ہر ایک کو دے، ایسا رزق ہو نا جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو اچھا کر لیں، یہ تو اچھی بات ہے۔ زیادہ رزق ہونا غلط نہیں ہے، اس کا استعمال غلط ہے۔ ہاں، رزق دیکھ کے اس طرح کی جاہ و جلال کی آرزو کرنا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عثمان کو دیکھ کے بندہ کہ مولا ہمیں بھی دے، تیرے رستے میں لوٹائیں صبح شام۔ میں خود کہتی ہوں مولا کریمہ مجھے دینے والوں میں رکھنا، مولا کریمہ مجھے دینے والوں میں رکھنا، میرا ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں رکھنا۔ ابھی تک تو الحمدللہ، اور امید ہے کریم رب سے
کہ ہمیشہ دینے والوں میں ہی رکھے گا. آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کرتا ہے نیکی تو اس کے لیے بہتر صلہ ہے اس نیکی سے. جو ابھی دنیا میں کرتا ہے نا نیکی، اس سے بہتر نیکی کا صلہ بندے کو کہاں پہ ملے گا؟ آخرت میں ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، اور جو ارتکاب کرتا ہے برائی کا تو نہ بدلہ دیا جائے گا انہیں جنہوں نے بدکاریاں کی، الا ما کانوا یعملون، مگر اتنا جتنا انہوں نے کیا. ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ قادر مطلق جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے. لرادک الی معاد، آپ کو واپس لے جائے گا جہاں آپ چاہتے ہیں. یہ محبوب کو تسلی دی جا رہی ہے نا. کدھر جاتے تھے؟ مکہ میں، تو فرمایا کہ جلدی لے جائے گا کریم رب آپ کو. محبوبہ قل ربی عالم ما جاء بالہدی، آپ فرمائیے میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو آیا ہدایت یافتہ ہو کر. ومن هو فی ضلال مبین، اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے. دونوں کو کریم رب جانتا ہے. وما کنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب، اور آپ کو تو یہ امید نہ تھی کہ نازل کی جائے گی آپ کی طرف کتاب. الا رحمتا من ربک، مگر یہ محض رحمت ہے آپ کے رب کریم کی، جس نے آپ کو کیا کر دیا؟ صاحب قرآن بنا دیا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیے. ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور خیال رہے وہ ہرگز نہ روکے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات سے. بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ وہ اتاری گئی آپ کی طرف. ودعو الی ربک، اور بلائیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف. ولا تکونن من المشرکین، اور ہرگز نہ ہو جانا شرک کرنے والوں سے. ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. لہ الحکم، اسی کی تو حکمرانی ہے، اسی کی تو حکومت ہے، اسی کی حکمرانی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. سورۃ العنکبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں. احسب الناس، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں، ان یترکوا، کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا. ان یقولوا، کہ وہ کہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. اصل میں تو یہ تسلیاں دے رہا ہے نا سونا رب. کفار مکہ کے ظلم و ستم جو سہ رہے تھے ان کو، کہ ہماری یہ سنت ہے کہ ہم پر ایمان لانے والے کو آزمائش کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں. صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ میں مومن ہوں کافی نہیں. اس لیے امتحان کے ان مرحلوں کو ہمت، صبر اور عزم سے طے کرتے جو انجام دیکھنا بڑا اچھا ہوگا. ان کے لیے بھی یہ بات تھی، اور وہ تو صادق نکلے. جیسے حضرت بلال نے کیا فرمایا تھا کہ جیسے تم لوگ برتن بھی خریدتے ہو تو ٹھونک بجا کے خریدتے ہو کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ پھٹا ہوا ہے یا کچھ خراب ہے. تو اللہ بھی تو ٹھونک بجا کے چیک کر رہے ہیں نا، یہ میرے پکے بندے ہیں یا کچے بندے. تو آج بھی یہی سنت کریمہ ہے کریم رب کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ ہم نے ایمان لایا اور پھر ہمیں چھوڑ دے گا، ہم نے نماز پڑھی تو ہمیں مصائب سے چھوڑ دے گا. وہ ہمارے فرائض اب ہم نے پورے کرنے ہیں. تو یہ جو چھوٹے موٹے امتحان آتے ہیں تو یہ مالک فرما رہے کہ خالی یہ کہو گے ہم ایمان لے آئے اور ہم آزمائیں گے نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بے شک ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ تعالیٰ ضرور دیکھے گا انہیں جو دعوی ایمان میں سچے تھے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور دیکھے گا ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو بھی. ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کر رکھا ہے انہوں نے جو کر رہے ہیں برے کرتوت.
کہ وہ یسبقونا کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے. ساء ما یحکمون بڑا غلط فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں. من کان یرجو لقاء اللہ جو شخص امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تو وہ سن لے فإن اجل اللہ لآت کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا وقت ضرور آنے والا ہے. وہو السمیع العلیم اور وہی ہر بات سننے والا ہر چیز کو جاننے والا ہے. ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ اور جو شخص کرتا ہے حق کو سر بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. اللہ تو کوئی محتاج نہیں ہے. اللہ تو چاہے تو چونٹیوں سے کام لے لے. بات سمجھ آئی نا. اگر اللہ آپ کو چن لیتا ہے یا آپ کے حصے میں دین کا ذرا سا بھی کام آتا ہے تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کیونکہ اس سے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اگر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں یہ تھوڑا کام کر رہی ہوں اللہ مجھ سے بڑے بڑے کام لے لے جو میری خیال ہے اس سے بڑھ کے اللہ پاک لے لے. اللہ اس سے بڑھ کے لے لے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں میں کوئی گھاٹے کا سودا کر رہی ہوں. بظاہر ٹھیک ہے سارے کہتے ہیں فری کر رہے ہیں. ہاں میں بظاہر کر رہی ہوں لیکن آپ کو کیا پتا میں تو اپنے سونے رب سے سودے کر رہی ہوتی ہوں اور اللہ مجھے ریوارڈ دیتے ہیں. دنیا میں بھی الحمدللہ دے رہا ہے اور آخر میری قبر کیا روشن نہیں ہوگی. اللہ تو وعدہ وفا کرتا ہے نا. تو میری بھی دعائیں آپ بھی مجھے ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا کریں کہ کریم ربا مجھے اپنی نوکری سے نہ نکالیں. الحمدللہ تو مجھ سے نوکری لے رہا ہے تو چاہے تو چونٹیوں سے لے لے. ہم احادیث طیبہ میں کیا پڑھتے ہیں بت بھی زبان حال سے انہوں نے بول بول کے کہا تھا کہ ہمارے آگے کیوں جھکے ہوئے جو عرب کا تاجدار آگے جو اس سے کلمہ پڑھو. اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. اور یہ سیاست کی ساری بکس میں آپ پڑھیں یہ واقعہ بھی اور وہ بھیڑیے والا واقعہ بھی پڑھیں کہ وہ اس بھیڑیے نے کیا کہا تھا مجھے کیوں ادھر جو ہے الجھائے ہوئے کہ میں تمہاری بکریوں کو نہ کھا جاؤں. میں بکریوں کی حفاظت کرتا ہوں جو تم عرب کے تاجدار کے پاس جا کے کلمہ پڑھو. اللہ چاہے تو ایسے بھی کر سکتا ہے. جب محبوب اس دنیا میں تشریف لائی تھی تو سارے آگ بجھ نہیں گئی تھی بجھ گئی تھی نا. تو یہ شکر کرنا چاہیے جس کے حصے میں دین کو سر بلند کرنے کا ذرا سا بھی کام آتا ہے. اور یاد رکھے محبوب کا یہ حکم ہے. سارے علماء نہیں تھے وہاں پہ حجت الوداع کے موقع پہ. کیا کہا تھا جو مجھ سے ایک بات بھی سنے وہ دوسروں تک پہنچا دو. ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہو. آپ کی بھی ڈیوٹی آپ سن رہے ہیں نا آپ کی بھی ڈیوٹی. چلے اٹھیے میرے ساتھ چلیے. ایک ہوتے 2 11 ہوتے. اب میں پہلے ایک تھی اور پھر الحمدللہ چھوٹی سی ٹیم بن گئی. اللہ کرے کہ اتنی بڑی ٹیم بن جائے کہ میں پھر صرف مصلے پہ بیٹھ کے کہوں کہ مولا تیرا شکر اور پھر خالی درس ہوں باقی سارا کام آپ کر لو. ان اللہ لغنی عن العالمین. تو پیچھے کیا ہم نے پڑھا تھا جو شخص کوشش کرتا ہے حق کو سر بلند کرنے کی وہ اپنے فائدے کے لیے ہی کوشاں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تو غنی ہے. اللہ تو بے نیاز ہے آپ کے اس کاموں سے تمام کائنات سے. اللہ غنی ہے عن العالمین تمام کائنات سے. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعاملوا الصالحات اور اس کے ساتھ کیا کیا نیک عمل بھی کیے لنکفرن عنہم سیئاتہم تو ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کی نحوست کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم انہیں بہت عمدہ بدلہ دیں گے ان اعمال حسنہ کا جو وہ کیا کرتے تھے. حالانکہ جو اعمال حسنہ ہوتے ہیں یہ بھی تو اسی کی توفیق سے ہوتے ہیں. وہ توفیق ہی نہ دے تو بندہ کر بھلا کیا آ سکتا ہے. لیکن مالک کیا فرما رہا ہے ان کو بڑا اچھا بدلہ دوں گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ جو دنیا میں چند دنوں کے لیے لائے ہیں لانے کا سبب بنے ذریعہ بنے وسیلہ بنے ہیں ان کا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کا خیال رکھو. حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جتنا مرضی یہ کرو ان کا تو حق نہیں ادا کر سکتے ہو تو پھر اس تخلیق کرنے والے کے کیا ہم حق ادا کر سکتے ہیں جو ہمیں کھانے کا پینے کا ہر چیز کروڑوں کا دل کروڑوں کی آنکھیں اور پتہ نہیں کتنے زیادہ نعمتوں سے نوازا. ذرا سوچے تو صحیح. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اور اگر وہ شخص یہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں تو
اس بات میں ان کی اطاعت نہ کر، اپنے والدین کی ہر بات میں اطاعت کر، لیکن اگر وہ تجھے دین سے پھیر دیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیں تو ان کی بات نہ مان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ماننے کا حکم دے رہا تھا وہی حکم دے رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہ مان۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، پھر میں آگاہ کروں گا تمہیں ان اعمال سے جو تم کیا کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ انہوں نے نیک عمل کیے، تو ہم کیا کریں گے؟ لندخلنہم فی الصالحین، تو ہم ضرور شامل کر لیں گے انہیں نیکوں یا جو اچھے لوگ صالح لوگ ہیں ان کے زمرہ میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور بعض لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، پھر جب ستایا جائے اسے راہ خدا میں تو بنا لیتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے برابر۔ ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے غلط بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لفظ بولتے ہوئے بھی محتاط رہنا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے نصرت، کامیابی آپ کے رب کی طرف سے، تو وہ کہنے لگتے ہیں لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا؟ جو تم بات کر رہے ہو، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہر اس چیز کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ انہیں جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور ضرور دیکھ لے گا کن کو؟ منافقوں کو بھی دیکھ لے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہا کافروں نے، لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، ایمان والوں سے تم چلو ہماری راہ پر۔ وَلْنَجْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کے بوجھ کو۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، اور وہ نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں سے کچھ بھی۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، وہ ضرور اٹھائیں گے، سنو اپنا بوجھ خود اٹھائیں گے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور وہ دوسرے کے بوجھ بھی، اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ انہیں وہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان سے پوچھ گچھ بھی ہوگی قیامت کے دن ان جھوٹوں کے متعلق جو وہ کھڑا کرتے تھے۔ آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سن کے من کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ محبوب نے سونے سونے بول بولے، جس نے ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور لوگوں نے اس ہدایت کو قبول بھی کیا اور اس پر عمل بھی کیا، تو سارے عمل کرنے والوں کا ثواب اس داعی کو ملے گا جس نے انہیں بلایا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اسے قبول کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو سب گمراہوں کی گمراہی کا بوجھ اس پر لادا جائے گا اور ان کے بوجھ میں بھی ذرا برابر کمی نہیں ہوگی۔ فائدے میں بھلا کون رہا؟ جس نے نیکی کی دعوت دی اور اگلے بندے نے سن لی۔ جتنا عمل کرے گا اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس بندے کے عمل میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث طیبہ کے الفاظ ہے، وہ محبوب کی سنت کریمہ کہلاتی ہے۔ سمجھ آئی؟ اچھے کام کی ابتدا کی، اور جتنے اب جیسے یہ واٹس ایپ پہ یہ گروہ ہے، یہ بھی تو اچھے کام کی ابتدا ہے۔ فیس بک پہ ہیں، یہ بھی بہت اچھے کام کی ابتدا ہے۔ اب لوگوں کو ایڈ جتنے لوگوں کو آپ کروا سکتے ہو کروا رہے ہو۔ اب کیا پتا آپ سے زیادہ کتنے لوگ عمل کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے جتنا آپ کا اخلاص ہوگا اتنے ہی لوگ اس میں آتے جائیں گے، اور جتنا وہ عمل کرتے جائیں گے تو وہ ان کے حصے میں تو ثواب کی کمی نہیں ہوگی، ہاں آپ کے حصے میں ثواب بڑھتا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اسی طرح جو روکے گا، غلط کام کرے گا، تو اس کے حصے میں کیا آئے گا؟ گناہ۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو آپ کے اندر اب یہ جوش، یہ ولولہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ایڈ کروانا، لوگوں کو سنوانا، یہ تو چند منٹوں کا کام ہے۔ ہاں آپ کا اعمال نامہ بھاری ہو جائے گا، یہ پرماننٹ کام ہے۔ تو ابھی آپ نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کام میں معاون بن کے اٹھ کے کھڑے ہوں گے بات چیت کے ساتھ۔
کہ آپ اپنے باجی کے ساتھ ہیں نا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ. اور بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف تو وہ ٹھہرے رہے اس میں کتنا 1000 سنہ الا 50 عاما، وہ ٹھہرے رہے ان میں 50 کم 1000 سال، 950 سال کی بات ہو رہی ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، آخر کار آ لیا انہیں کس چیز ہے؟ طوفان نے. آخر کار کیا چیز آ گئی؟ طوفان. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے تو تب انہیں یہ عذاب ملا، تب انہیں یہ جو ہے اس طوفان کی شکل میں سزا دی گئی. فَأَنجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی پھر بھی کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور ہم نے نجات دی نوح کو اور کشتی والوں کو. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ 950 سال بلاتے رہے لیکن کوئی بھی نہ ہوا ایسا بد نصیب جو آتا. جب ہدایت قبول نہ کی، مسلسل نافرمانیاں کی، تو پھر اس ضمن میں کیا کیا گیا؟ ان کو غرق کر دیا گیا. لیکن جو آپ کے ماننے والے لوگ تھے ان میں زیادہ تر غریب طبقہ شامل تھا، جن کو یہ امیر لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، وہ باہر طور پر بچ کے اسی کے تذکرہ فَأَنجَيْنَاهُ، ہم نے نجات دی حضرت نوح علیہ السلام کو. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی میں جتنے ان کے ساتھی تھے یہی حکم ہوا تھا نوح اپنے ان ساتھیوں کو لے کے اس کے اندر بیٹھ جائیے. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو ایک نشانی سارے جہان والوں کے لیے. ابھی بھی اس کشتی کی نشانیاں جودی پہاڑ کے نزدیک پائی جاتی ہیں. وَإِبْرَاهِيمَ، سنو ابراہیم کو یاد کرو. اب پچھلا واقعہ کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. 950 سال تک تبلیغ کے بعد جب نہیں مانی تو یہ سزا ہوئی. اب یہ ایسا کچھ تھوڑا تھا، نہیں تھا نا، تھوڑا بہت زیادہ عرصہ تھا. اور جو ہے پھر ابھی ابراہیم کو یاد کیجیے. قال لقومه اعبدوا الله واتقوا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ یاد کرو جب آپ نے فرمایا اپنی قوم کو کہ عبادت کرو کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی. واتقوا، اس سے ڈرتے رہو. خیر لکم، یہی تو بہتر ہے تمہارے کے لیے. کیا چیز؟ ذالکم خیر لکم، یہی بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس حقیقت کو جانتے ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرا کرو. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، تم پوجا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی. تم کتنے بے وقوف ہو، کھڑا کرتے ہو نرا جھوٹ. ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک جن کو تم پوچھتے ہو نا رب ذوالجلال کو چھوڑ کر، سنو لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق، وہ مالک نہیں تمہارے رزق کے، بس طلب کیا کرو کریم رب سے، رزق کو طلب کیا کرو. وعبدو، اسی کی عبادت کرو. واشکروا اللہ، اور اسی کا شکر بھی ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم چھٹلاتے ہو تو فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، چھٹلایا تھا اپنے نبیوں کو ان قوموں نے، ان امتوں نے بھی جو تم سے پہلے تھی. کون سا نیا کام کر رہے ہو؟ پھر اللہ اپنے محبوب کو اتنی سونی تسلی دے رہا، محبوبہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول پر یہ فرض. کتنا فرض ہے؟ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کا حکم صاف صاف لوگوں تک پہنچا دے. انداز جو قرآن کریم کا بہت پیارا کہ تسلی دی کہ دیکھیے اتنے 100 سال، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر آپ اپنا ذرا ڈیوریشن دیکھیں، آپ کا ڈیوریشن تو بہت تھوڑا تھا نا. پھر کیا محبوبہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا، آپ ایسے نہ پریشان ہوا کریں جس کو اللہ تسلیاں دے. اللہ اکبر. اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، پھر کیا کہا اللہ نے؟ کیا انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کس طرح آغاز ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے آغاز کرتے ہیں نا، اسی طرح اس کا اعادہ بھی کرتا ہے، اسی کو دوبارہ پیدا بھی کر سکتا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو کریم رب کے لیے مشکل نہیں ہے. بلا شبہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل آسان ہے کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، سیم وہ دوسری دفعہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہاں قل سیروا فی الارض، تم چلو فرمائیے
سیر و سیاحت کرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق. سیر و سیاحت زمین میں اس لیے نہیں کرو جسٹ انجوائمنٹ کے لیے، نہیں، زمین میں سیر و سیاحت کرو اور غور سے دیکھو کیف بدأ الخلق ثم اللہ، غور سے دیکھو کس طرح اس نے خلق کی ابتدائی یعنی ابتدا فرمائی، تخلیق کی ابتدا فرمائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح پیدا فرمائے گا دوسری بار بھی. تم قیامت کو کیوں نہیں مانتے؟ ایسے ہی اللہ پیدا فرمائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ پوری طرح قدرت رکھتا ہے ہر چیز کے اوپر. یعذب من یشاء، سونا فرماتا ہے سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وہ با اختیار ہے، نہ اسے کسی کا ڈر ہے نہ کچھ. وہ کیا ہے، وہ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وَيَرْحَمُ مَن یشاء، اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے. امید اور خوف کی درمیانی کنڈیشن بڑی پیاری ہوتی ہے، یہی کنڈیشن اہل ایمان کی ہوتی ہے. وہ عبادت کر کے تکبر نہیں کرتے، انہیں ہوتا ہے جیسے حضرت عمر کا قول ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا آواز آئے گی کہ ساری دنیا دوزخ میں چلی گئی، صرف ایک بندہ ہے بخشا گیا. تو کیا عرض کرنے لگے، فرمانے لگے کہ مجھے اس کی رحمت سے پورا امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا. اس کی رحمت، یہ نہیں کہا کہ میرے بڑے ڈاڑے اعمال ہے تب، نہیں، اس کی رحمت سے پورا یقین ہے کہ وہ میں ہوں گا. اور پھر جب یہ اعلان ہوا نا کہ سارے جنتی ایک دوزخ ہیں، تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شاید میرے اعمال کی وجہ سے، حالانکہ وہ بڑے ستھرے اعمال والے تھے. تو یہ والی کنڈیشن جب ہوتی ہے نا تو زیادہ اعمال کرنے کو دل کرتا ہے، اور کچھ کر لیں تو اس پہ بندہ اتراتا نہیں ہوتا، گردن میں سریا نہیں آتا. سزا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. تقابل ادیان میں جب ہم لوگوں نے پڑھا تھا تو اس میں اللہ کو ایک بے بس کہا گیا کہ اگر بندہ غلط کرے گا تو ہر صورت ایسا ہی ہوگا. نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، وہ قادر مطلق ہے، تم آؤ تو صحیح، ذرا ستھرے ہو کے آؤ تو صحیح، اللہ تم لوگوں کو بخشنے پہ قادر ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، اور نہیں ہو تم بے بس کرنے والے اللہ تعالیٰ کو زمین میں بھاگ کر. تم یہ سمجھتے ہو نا بھاگ کے بچا لو گے، نہیں بچ سکتے. ولا فی السماء، اور نہ تمہیں آسمان میں پناہ ملے گی، اور نہ ہی تم آسمان میں پناہ لے کر بچ سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے. کیا فرما رہے رب، جن لوگوں نے انکار کیا نا اللہ کی آیات کا اور ملاقات کا، وہ لوگ مایوس ہو گئے میری رحمت سے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہی تو لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے. فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِ، آپ کی قوم سے کوئی جواب بھی نہ آیا، اللہ سوائے اس کے ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار، کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا ڈالو. سو اللہ کہتے فانجاه اللہ من النار، سو بچا لی اسے اللہ تعالیٰ نے آگ سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس واقعے میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے نا کہ آگ میں پھینکا کہ آگ کیا ہوگی، گلزار بن گئی. آگ کو کس نے بنایا تھا گلزار؟ اللہ ہی نے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو چیز ٹچ کر جایا کرتی تھی اس کو دنیا کی آگ نہیں جلاتی تھی. بہت ساری احادیث طیبہ، ٹائم کی قلت ہوتی، شاید بتاتی ہوں، پھر جب انشاءاللہ ترجمہ آئے گا لفظی تو اس میں وضاحت کر دوں گی کہ ان کے جسم کے ساتھ جو رومال لگا اس کو تندور میں ڈالا گیا، وہ نہیں سڑا، وہ نہیں جلا، اس کو آگ نے کچھ نہیں کیا. اسی طرح حضرت عائشہ کے ساتھ روٹیوں کا مقابلہ تھا، جو روٹی حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ پہ ڈالی تھی وہ پکی نہیں تھی. کیوں؟ بتایا تھا نا انہوں نے خود ہی کہ اس کو آگ چھو نہیں سکتی، اس کو آگ جلا نہیں سکتی. تو اس میں بڑی بڑی نشانی ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے. وقال انما اتخذتم من دون اللہ، اور ابراہیم نے کہا کہ تم نے بنا لیا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اوثانا، بتوں کو.
मवद्दत बैनिकुम फिल हयात दुनिया, यानी अल्लाह को छोड़ के बुतों को बाहमी मोहब्बत और प्यार का जरिया इस दुनियावी जिंदगी में बना लिए। तो यौमल क़यामा, फिर क़यामत के दिन यकफुरु बादुकुम बिबाद, इनकार करोगे एक दूसरे का तुम, वयलअनु बादुकुम बादा, और फटकार भेजोगे एक दूसरे पर, वमअवाकुम अन्नार, और तुम्हारा ठिकाना सुनो आज से जहन्नम होगा, वमा लकुम मिन नासिरीन, वो जहन्नम इतनी सख्त है जिसके ईंधन पत्थर है, और नहीं होगा तुम्हारा कोई वहां बचाने वाला, कोई मददगार नहीं होगा, क्योंकि कलमा जो नहीं पढ़ा, कलमा पढ़ते तो तुम्हारे लिए शफाअत भी होती, कोई चांस तो होता। फआमन लहू लूत, तो ईमान लाए उन पर लूत, वक़ाल इन्नी मुहाजिर इला रब्बी, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं हिजरत करने वाला हूँ अपने रब की तरफ। हजरत लूत उन पर ईमान लाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, और फिर जब अपनी कौम से मायूस हो गए तो वहां से हिजरत का इरादा फरमाया। तो इसमें हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी जगह पे आपका काम सही नहीं चल रहा है, दीन का काम हो या कुछ, पहले तो वहीं बैठ के आप अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह जरूर आपकी मदद करेगा। नहीं तो अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, आप जगह चेंज कर लें। इन्नहु हुवल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक वही सब पर गालिब बड़ा दाना है। वहबना लहू इसहाक, और हमने अता फरमाया आपको इसहाक जैसा फर्जंद, याकूब, और याकूब जैसा पोता, यानी सुथरा लोग, वो जो उनकी खातर आगों में कूदे थे ना इब्राहिम, उनको अल्लाह ने इतना ज्यादा नवाजा भी, इतना प्यारा इसहाक जैसा फर्जंद नबी थे, याकूब जैसा पोता वो भी नबी थे। वजअलना फी ज़ुर्रियतिन नुबुव्वा, और हमने रख दी उनकी औलाद में क्या, नुबुव्वत रख दी, वल किताब, और किताब भी, व आतैनाहु अजरहु फिद दुनिया, और हमने दिया उनको इनकी जान निसारी का, वो जो कुर्बानियां दी थी ना, बहुत सारी कुर्बानियां आप सब जानते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, उसके सिले के तौर पर अल्लाह फरमा रहे उनको दी इस दुनिया में। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बिलाशुबा वो आखिरत में सालिहीन के जुमरे में होंगे। ये उनका एजाज नहीं तो और क्या है। आज भी हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के अंदर क्या पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं ना, समझ आई। तो ये एजाज देता है अल्लाह, इसलिए ताकि सोचने वालों तुम भी सोचो, तुम भी अच्छा काम करोगे तो अल्लाह तुमको भी जाया नहीं करेगा। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, और हमने लूत को रसूल बनाकर भेजा जब उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्नकुम लतअतूनल फाहिशा, तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो, मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन, जिसकी यानी ऐसी गंदी काम करते हो, ऐसी बेहयाई का काम करते हो कि नहीं है पहल में तुमसे पहले बेहयाई की तरफ किसी कौम ने, ये इस किस्म की गंदी घनौनी हरकत पूरी दुनिया में आपसे पहले किसने की ही नहीं है। इतनी बेहयाई का काम तुम कर रहे हो। इन्नकुम लतअतूनर रिजाल, क्या तुम बदफेली करते हो मर्दों के साथ, और वो भी कहां से, कितना गंद है ये बात, जहां से पाखाना निकलता है वहां से ये गंदी, यही बात इंसान को घिन आती है। और कैसे गंदी हरकत करते हो तुम मर्दों के साथ, वक़्तअून सबील, और डाके डालते हो आम रास्तों पर, इतना गंद करते हो। वतअतून फी नादीकुमुल मुनकर, और अपनी खुली मजलिसों में तुम गनाह करते हो, बजाय इसके कि तुम शर्मिंदा हो। इस तरह गलत काम तुम इसका बड़े रोब के साथ करते हो, महफिलों में तस्करे करते। फमा काना जवाब कौमी, तो नहीं था कोई जवाब आपकी कौम के पास, इल्ला सिवाय इसके अंकाल उतना बिल्ला, उन्होंने कहा कि लूत ले आ फिर हम पर अल्लाह का अज़ाब। इन कुंतम मिनस सादिकीन, अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। क़ाल, आपने अर्ज की रब्बिंसुरनी अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन, मौला करीमा मदद फरमा मेरी इन फसादी लोगों के मुकाबले में। ये उस कौम को भी सजा मिली थी, ये फिर भी मिल सकती थी। आज हम लोग बच्चे हुए ना, हर कौम में एक एक दो दो बुराइयां थी। महबूब की उम्मत, जिसको उम्मत वुस्ता कहा गया, जिसको प्रोमिनेंट उम्मत कहा गया, जिसको बेहतरीन उम्मत कहा गया, उसके अंदर तो सारे जुर्म आज पाए जाते हैं। नाप ये कम तोलती है, हर चीज में मिलावट,
کون کون سا جرم ہے نہیں، لیکن بچے ہوئے کیوں ہیں؟ یہ صدقہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں عذاب نہیں ہو رہا، چھوٹے چھوٹے سے عذاب ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے سچی توبہ کریں۔ ہم جرم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے جو پکڑ سکتے ہیں۔ دیکھو کتنی موذی امراض ہے، اللہ ہر ایک کو بچا، مولا اپنے پراؤں کو بچا لے، مولا اپنے پراؤں کو بچا لے، میرے محبوب کی ہر امت کی ایک ایک لڑکی لڑکے کو بچا لے۔ جو مرد یا عورت ہم جنس پرستی کرتے ہیں اس کے اندر ایڈز اور پتہ نہیں کیسی گندی غلیظ امراض کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ جو بھی جرم ہوتا ہے، جرم کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، تو جو بھی بندہ جو بھی جرم کر رہا ہے اس رمضان میں کوشش کرے کہ وہ ستھرا ہو جائے۔ دیکھو رازق اللہ ہے، وہ دیکھا وہ دیکھا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب آئے ہمارے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا لے کر؟ خوشخبری لے کر۔ قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية، انہوں نے بتایا ہم ہلاک کرنے والے ہیں ان گاؤں کے باشندوں کو۔ ان اہلها كانوا ظالمین، بے شک یہاں کے رہنے والے بڑے ظالم تھے، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا۔ قال ان فیہا لوطا، آپ نے کہا اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے عرض کیا ہم خوب جانتے جو وہاں رہنے والے ہیں، جو وہاں رہتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے کہا لننجین، ہم ضرور بچا لیں گے اس سے، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہاں اس کی بیوی کو نہیں بچائیں گے، یہ انہی گندے لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہی قانون قدرت ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو لوگوں کو برائی سے بچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہو، بھلے کتنے بڑے زلزلے ہیں اللہ ان کو اس جگہ سے بھی بچا لیتے ہیں۔ کتنی کہانیاں ہمارے سامنے بکھری پڑی۔ کانت من الغابرین، اور اس کو اس وجہ سے نہیں بچایا کیونکہ وہ پیچھے رہ جانے والے گندے لوگوں میں سے تھی۔ ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب آئے نا ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو بڑے غم زدہ ہوئے ان کی آمد پر، وضاق بہم ذرعا، اور دل تنگ ہوئے اور انہیں پریشان دیکھ کر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، نہ خوف زدہ ہوں نہ رنجیدہ خاطر ہوں، انا منجوک، ہم نجات دینے والے ہیں تجھے، وہ اہلک، اور تیرے کنبے کو بھی، الا امرأتک، سوائے تیری بیوی کے، کانت من الغابرین، اصل میں وہ آپ کی ہے ہی نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اسے ہمیں یہ بات سبق ملتی ہے، جو اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے گھر کی بیویاں ہوں، بچے ہوں، جو بھی رشتہ اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم بڑے دینی لوگ ہیں تو اللہ انہیں بچا دے گا، نہیں، توجہ دینی چاہیے، لیکن ہاں باوجود اس کے جو نہ سنے تو پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية، بے شک ہم اتارنے والے ہیں اس بستی کے باشندوں پر کیا چیز، رجزم من السماء، عذاب آسمان سے، اس وجہ سے بما کانوا یفسقون، کہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے باقی رہنے دیے اس بستی کے کچھ واضح آثار ان لوگوں کی عبرت کے لیے۔ پھر کیا کہا؟ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل مند ہے، عقل والوں کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ یاد رکھیے عقل والوں کے لیے جنت کے اندر بھی بڑا مقام ہے۔ 99 نعمتیں جو ہیں وہ عقل والوں کو ملیں گی، ایک نعمت جو ہے وہ سارے لوگوں میں تقسیم ہوگی عقل والوں کے لیے، ہر چیز عقل والوں کے لیے، یا نشانیاں عقل والوں کے لیے۔ اور پھر نماز فرض ہے کن کے لیے؟ عقل کے لیے۔ اور پھر زکوٰۃ فرض ہے کس کے لیے؟ صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ شرط کے عقل ہو، یہی ہے نا، حج کرے صاحب استطاعت کے ساتھ ساتھ عقل ہو، ہر چیز میں عقل 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 عقل۔ تو یہاں کیا بات ہے کہ عقل بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے آپ کو عقل دی ہوئی ہے تو اس اچھے کام لیں، اور اس سے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، غلط کاموں سے رک جانا چاہیے، بلکہ روک لینا چاہیے۔ اس میں عبرت ہے جو عقل مند ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھی۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میری قوم عبادت کرو
اللہ تعالیٰ کی، ورجل یوم الآخرہ، عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو کس پر؟ پیچھے آنے والے دن کی، یعنی تمہیں اٹھنا ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور ملک میں فتنہ فساد برپا نہ کرو، فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، پھر انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا تو کیا ہوا؟ ان کو زلزلے کی جھٹکوں نے آ لیا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، بس صبح ہوئی تو وہ سارے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے پڑے ہوتے، عادم و ثمودا، ہم نے برباد کیا عاد کو، ہم نے برباد کیا ثمود کو، ایسے نہیں، انہوں نے ظلم کیے تھے تب، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور واضح ہے، اور واضح ہے تمہارے لیے ان کے مکانات، آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں، کیوں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو؟ جاؤ ان کی نشانیاں دیکھو، نہیں تو گھر میں سیڑھی سے دیکھ لو، ان کے اجڑے ہوئے مکان دیکھو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور راستہ کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ تو خود تو رہے برے، انہوں نے الٹا کیا کیا، روک لیا انہیں رائے راست سے، کیوں؟ ان کے عملوں نے، انہیں لگا یہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، یہ شیطانی کام تھا، وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ اچھے بھلے سمجھدار تھے۔ پھر ایک دفعہ پڑھیے، اور راستہ کر دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے برے عملوں کو، اور روک لیا انہیں راہ راست سے، حالانکہ وہ اچھے بھلے سمجھدار تھے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا بڑے عقل والے لوگوں کے لیے کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ صبح ایمان والے ہوں گے تو شام کو ایمان سے خالی ہوں گے، فرمایا نا، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرنا چاہیے، اس کے فضل پہ نظر بھی رکھنی چاہیے۔ وقارون و فرعون و حامان، اور ہم نے ہلاک کر دیا کس کو؟ قارون کو، فرعون کو، حامان کو، کیوں؟ اس کی ساری ریزن پیچھے بتائی گئی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پہلے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نا ان کی طرف، تو اسی کا تذکرہ ہے، بلا شبہ تشریف لائے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلوں کے ساتھ، روشن معجزات کے ساتھ، ان سالوں نے قبول تو نہیں کیا، الٹا کیا کیا، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر بھی انہوں نے غرور کیا تھا، وہ غرور کرتے رہے زمین میں، وما كانوا سابقین، اور وہ ہم سے آگے بڑھ جانے والے نہیں تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ فرماتا ہے پھر ہر سرکش کو ہم نے پکڑ لیا، ایسے نہیں، اس کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بس ان میں سے بعض پر ہم نے پتھر برسائے، اس کی بھی ڈیٹیل ہم ابھی پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض کو آ رہی ہے شدید کڑکنے، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور بعض کو ہم نے غرق کر دیا زمین میں، یہ بھی ابھی پیچھے پڑا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض کو ہم نے دریا میں ڈبول دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ ان پر ظلم کرے، ہاں یہ ظالم خود ظالم تھے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنی ظالم پر خود ظلم جو ڈھائے تھے، اپنے لیے جو ظلم ڈھائے تھے، تو پھر انجام تو ایسے ہی ہونا ہے۔ پھر اللہ مثالوں سے سمجھا رہے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، ان بے وقوفوں کے، ان نادانوں کی مثال جنہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے اور دوست، کتنی عمدہ مثال تھی، کَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، اس جالے کی جو مکڑی کیسے ہوتی ہے نا، مکڑی کی سے جالے کی مانند ہے ان کی دوستی، اتخذت بیتا، اس نے اس جالے کا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، سب جانتے ہو نا کہ تمام گھروں سے کمزور ترین مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے، اسپائڈر کا گھر آپ نے دیکھا ہے، وہ اس کی کتنے نازک نازک سے تنکے ہوتے ہیں اور جہاں لگے ہوتے ہیں، میں نے بڑے قریب سے اس کو دیکھا، آپ بھی دیکھیں کتنی سونی مثال دے رہے ہیں، وہ تو نہیں بچا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کسی ان دوستوں کی مثال ہے، لو کانوا یعلمون، کاش وہ بھی اس حقیقت کو جانتے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دون من شیء، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس چیز کو وہ پوچھتے ہیں اس کو چھوڑ کر، وہو العزیز الحکیم، وہی سب پر غالب حکمت والا، کون؟ کریم رب، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے انہیں مگر اہل علم سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں
اس کی قدرت کی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تمام حمد و ثنا ہمارے کریم رب کے لیے اور حضور